السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آج اس کے اندر ہم بہت ہی اہم معلومات آپ تک پہنچانے والے ہیں، تو اب زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اب اسٹارٹ کرتے ہیں، سنیے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتوں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ یہ بیان بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے بھی اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی گھر میں مرغی یا مرغے کا گوشت لایا جائے تو اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے۔ اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں پر ڈش بھی تیار کی جاتی ہے۔ پوٹے کو بعض لوگ تو شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں مبتلا رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا کھانا حرام ہے، جائز ہے، یا کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں شبہ ہو، اس کو کھانے سے پہلے اس کا شک و شبہ دور کر لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ جو پوٹے کو نہ کھانے کی وجہ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجڑی کی طرح ہے، اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور اسی بات کے پس نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا پوٹا بھی اس حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجڑی آتی ہے، یا اس کے بارے میں الگ احکام ہیں؟ یاد رہے کہ اکثر لوگ اوجڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو آتے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے کہ جانوروں کے ساتھ مکروہ چیز والی حدیث کی تشریح میں فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجڑی پخانہ غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ، لہٰذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجڑی آتے بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اوجڑی بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہا کے نزدیک اوجڑی صرف طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات ہے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جلی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کپڑا ہوتا ہے پتلا سا ربڑ جیسی، جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اوجڑی کی، تو اوجڑی کے اوپر نجاست کے درمیان کوئی پردہ یا جلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تحظیمی میں کیا فرق ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا بھی چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے۔ اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں پر مسلمان کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندگی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کا مضمون واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرما دیا اور ایسی چیزیں جو کہ خبائث میں آتی ہے ان کو حرام قرار دیا۔
اسی لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائی جائیں، اور وہ چیزیں جو خبیث ہیں، جن کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو یا شبہ ہو۔ تو یاد رہے کہ کپورے، اوجڑی بھی ایسی چیزوں میں شامل ہے جن کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہیت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن ان کو کھانے کو کلیئر نہیں ہوتے۔ اسی لیے ان شکوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام ہے۔ قریب ہو مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام سے قریب ہو اور اس کا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہاں ان 7 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اگرچہ حلال جانور میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہے اور بقیہ اشیاء تباہ خبیث ہے۔ نیز ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی صورت میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول ستری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے یہ اجزاء مکروہ قرار دیے ہیں: آلہ تناسل، خصیے، انگلی پیشاب گاہ، گلٹی، پتا، مثانہ اور خون۔ کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ بقیہ چیزیں بھی جمع فرمائیں اور بہتا ہوا خون تو حرام ہے لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور اس میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے بہتے ہوئے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 کو مکروہ کہا، اس لیے کہ حرام سے مطلق وہ ہے جس کے حرمت یعنی حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو اور بہتا ہوا خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جن 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اس ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور رسول لحاظ سے مکروہ تحریمی کہنا ہی درست ہے۔ تو آپ تمام تر حضرات کو پتہ چل گیا کہ کیا کھانا مکروہ ہے اور کیا کھانا حرام ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے بھائیوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی حرام اور مکروہ چیزوں سے بچیں اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے اس کو ہی کھائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔